سننے والے دوستوں ساتھیوں کو آداب سلام۔ آج میں پڑھنا چاہتا ہوں ایک تحریر، ایک تو اویس کے جو 23 سوالات ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں جو ذہن میں آئی میں نے لکھ لی تو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ تاریخ 26 فروری 609 عیسوی کو غار حرا سے یہ نازل ہونا شروع ہوا اور 8 جون 632 کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، اور 6 دنوں میں کائنات بنانے والے نے یہ کتاب نازل ہونے میں 23 سال جو ہے وہ لگا دیے۔ اور اصل میں اس میں کوئی کیا ایسی بات ہے جس میں کوئی انسان جو ہے وہ نہیں لگ سکتا، اور وہی گھریلو معاملات، ڈرانا دھمکانا، لالچ، پیٹنا کوسنا اور کچھ اخلاقی باتیں جو فطری طور پر انسان سوچ سکتا ہے، اس کے لیے اس کو کوئی ماورائی مخلوق کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جبرائیل جو ہے وہ جب آئے ان کے پاس تو بس کہا کہ پڑھ۔ علم کا تقاضا، عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ اسے بتایا چاہیے کہ بھائی وہ کون ہے، کیوں آیا ہے، کیا پیغام آیا ہے، کیا مقصد ہے۔ پھر حضرت خدیجہ نے آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ آپ نبی ہیں، اور مزے کی بات کہ وہ کہ اسلام قبول نہیں کرتا ہے اس کا جو ورقہ بن نوفل، اور پھر عیسائی ہو کر ہی مرتا ہے۔ اور پہلے نازل ہونے والی آیت کے مطابق انسان جسے خون کے لوتھڑے سے بنایا ہوا ہے، سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق جو ہے جس میں الگ کی بات کی گئی ہے، تو یہ تو ارسطو کی بائیولوجی ہے جسے گیلن نے 2010 عیسوی میں جو ہے وہاں سے لکھا تھا، جو ہے وہ کاپی کیا گیا تھا، وہاں سے یہ بات عربوں تک پہنچی ہے۔ انسان جمے ہوئے خون سے پیدا نہیں ہوتا، وہ تو اسقاط حمل کراؤ تو پھر ہوتا ہے۔ انسان تو زائگوٹ سے ہوتا ہے جو کہ ایک اور اسپرم سے مل کر بنتا ہے۔ بقرہ کی آیت 106 کے مطابق فرمایا گیا کہ جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے تو اس کی جگہ نئی آیت لے کر آتے۔ اس کا تو مطلب وقتی طور کی ضرورت کے مطابق آپ رد و بدل کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ خدا کو پہلے سے ہی ہر چیز پتہ ہے۔ یہ تو پھر انسان کا خاصہ ہے کہ وہ ماضی اور مستقبل کے بارے میں نہیں جانتا، تو وہ پھر ایک کو بدلنے کے لیے دوسری آیت لے کے آتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کے مطابق معراج میں جب حضور کو مسجد اقصی لے جایا گیا، یہ گھر ام ہانی کا تھا۔ واقعہ 621 کا۔ مسجد اقصی 705 عیسوی میں 5ویں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے بنائی۔ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ امویوں نے اپنی اہمیت دکھانے کے لیے اس آیت کو شامل کرایا۔ آسمانوں کے سیر کی مماثلت ٹیل آف اڈامنا سے ملتی ہے، جب 1805 قبل مسیح میں سمیریا عراق کا بادشاہ اڈانا نے اولاد نرینہ کے لیے عقاب پر بیٹھ کر آسمانوں کا سفر کیا تاکہ حیات کا پودا ڈھونڈ سکے۔ اور سورہ فاتحہ ہے جو الحمدللہ، تو اس میں خدا کیا خود ہی کا شکر ادا کر رہا ہے، کیونکہ باقی میں تو وہ احکام دے رہا ہے، اور فاتحہ میں وہ جیسے کسی کی حمد بیان کر رہا ہے تو وہ کس کی حمد بیان کر رہا ہے۔ اور حج کی آیت 52 کے مطابق حضور نے وہ آیت پڑھی تھی جو نہیں پڑھنی چاہیے تھی۔ کعبے کے پاس لات اور منات کے بتوں کے سامنے پر اس پر وہ غمگین بھی ہوئے، اور تمہارے لیے بیٹیاں اور اس کے لیے بیٹیاں، تو یہ تو شیاطین پھیلاتے ہیں، تو کیا وہ چینج کرنے پر قادر ہے؟ خدا نے کائنات 6 دن میں بنائے۔ سورہ اعراف کی 54ویں آیت کے مطابق جب وہ کن سے بنا سکتا تھا تو 144 گھنٹے کیسے لگے؟ اور پہلی بات بابل کے بادشاہ سارگون اول نے کی کہ اس نے 4323 سال پہلے ہفتے کو 7 دنوں میں تقسیم کیا تھا۔ کیا اسی کیلنڈر کو لے کر قرآن شریف میں یہ لکھا گیا ہے؟ انسان 2 لاکھ سال پہلے افریقہ میں وجود میں آیا۔ لکھنا اس نے 5423 میں سمیریا عراق میں سیکھا۔ اتنے عرصے تک خدا نے کوئی کتاب کیوں نہیں لکھی، اور جب پتہ چلا کہ لکھ سکتے ہیں تو فوراً 4 کتابیں آ گئیں، اور پھر خیال آیا کہ پہلی تینوں میں تعریف ہو گئی، سو اب وہ نازل کروں گا جس کو میں چینج نہیں ہونے دوں گا۔ یہ تو انسان کی طرح کا وہ رویہ ہے کہ بھول ہو گئی اب نہیں کروں گا۔ سورہ توبہ میں کہا گیا جہاں پاؤ قتل کرو، یہاں تک کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں تو خدا رحم کرنے والا ہے۔ جبکہ سورہ بقرہ کی 62ویں کے مطابق کوئی بھی مذہب رکھنے والا ہے، یہاں تک کہ ستارہ پرست بھی اگر خدا پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے تو ان کو نہ خوف ہوگا نہ غم۔ سورہ نساء 34 کے مطابق عورت بات نہ مانے تو بستر الگ کر لو، پھر بھی نہ سمجھے تو مار، یہاں تک کہ اطاعت کرے اور پھر ٹھیک ہے۔ کیا یہ
کائنات کا خدا کہہ رہا ہے یا کوئی حاکم مرد کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید میں برازیل، امریکہ، آسٹریلیا، انٹارکٹیکا، چلی کا ذکر ہی نہیں ہے. اس وقت جو معلوم تھا انہی علاقوں کا ذکر ہے. آسٹرائڈ شیطان کو بھگانے کے لیے ہیں کہ وہ باتیں نہ سن سکے خدا کی. کیا مذاق خیز بات نہیں ہے؟ جب حضرت محمد پڑھے لکھے نہیں تھے، جو لکھواتے تھے کیا وہ اس کو چیک کر سکتے تھے؟ پھر ایسے انسان کو کیسے چنا گیا اس کام کے لیے؟ اور اگر عربی اس وقت نہیں تھی، جو کہ نہیں تھی، تو آدم سے کس زبان میں کلام کیا گیا؟ الف لام جیسی آیت کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ اللات، العزا، المنات دیویوں کے ابتدائی حرف نہیں ہے؟ ایک کتاب جو بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے، 800 تفسیریں اس کی، اور پھر بھی مسلمان جو ہے آپس میں ہر جگہ پہ پوری دنیا میں لڑ رہے ہیں. مختلف قسم کے تراجم، تفاسیر ہیں، اور سب میں الگ باتیں، الگ انٹرپریٹیشن. پھر یہ انسان کیسے اکت سکتا ہے جس کا مقصد انسان کو آسانی سے سمجھایا جائے؟ کلیئر ڈسٹل نے 1905 میں کتاب لکھی، اوریجنل سورسز آف قرآن. اس میں لکھا ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ جادو چاند 2 ٹکڑے ہوا، یہ اس زمانے کا ایک شاعرانہ کلام تھا جس کو کعبے پر لٹکایا گیا صفائے معلقات کے نام سے. روایت کے مطابق حضرت فاطمہ رضا جب یہ آیت دہرانے ہوئے گزری تو عمر القیس کی بیٹی نے کہا یہ تو میرے باپ کے نظم کا ٹکڑا ہے. سورہ بقرہ کی 102 کے مطابق ہر مرد کا جادو کا علم انسان پر اترتا ہے، پھر یہ شیطانی علم کیسے ہو جاتا ہے؟ سورہ اعراف کی 8 آیات کے مطابق قیامت میں حساب کتاب ہوگا. یہ تصویر کے مطابق جو 1545 قبل مسیح میں مصری مرنے والوں کی کتاب میں ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ ترازو میں مرنے والوں کا دل اور اعمال مصری دیوتاؤں کی طرف سے رکھے جا رہے ہیں. اسی کتاب سے یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے حساب کے تصور کو کاپی کیا، اور پھر مسلمانوں نے تبدیل تو شیکسپیئر کی کتاب کو بھی کسی نے نہیں کیا، اور اسی طرح بہت سارے لکھنے والوں کی کتابوں کو نہیں کیا گیا. بخاری 6829 کے مطابق رحم کی آیت موجود تھی، رجم کی آیت موجود تھی، پھر منسوخ ہو گئی. یہ اس سب کچھ جاننے والے کا کام ہے. ہو سکتا ہے کیا خدا کا کہ پہلے موجود تھی اور پھر وہ ختم کر دی گئی؟ شراب گریجولیٹی جو ہے وہ حرام ہوئی، پر بت پرستی فوراً عادت تو عربوں کو دونوں کی تھی. الگ سورہ حج 5، مومنون جو ہے 13، نجم جو ہے 46، قیامہ 37، طہر 2، بولیویا، کولمبیا، انڈمان، پیرو، انڈونیشیا وغیرہ بیان کے قبائل تک تو کوئی کیوں نہیں بھیجا گیا. اسی طرح جولیس سیزر وغیرہ سے جو حساب کرتا، کیونکہ اس کا وقت اس لکھنے والوں کو پتہ ہی نہیں تھا. امر القیس اور دوسرے عرب شعراء کا کلام ہے. اس کتاب میں مقامی مسائل کے مطابق باتیں ہیں، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کا وہ ہو جائے، ان قریب روم پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا، بغیر بتائے حضور نے کہ گھر مت جایا کرو وغیرہ. آسان کر دیا ہے سمجھنے. تو اتنے سارے ترجمے تفاسیر کیوں ہیں؟ عربی تو پورے پاکستان میں بہت سو کو نہیں آ رہی تھی، تو کیا وہ سمجھ ہی نہیں رہے؟ قرآن سے پہلے حمورابی، یونانی، رومن، پرشین، ہندی بہت سارے قوانین اور ضوابط جو ہے وغیرہ ملتے ہیں. قرآن شریف میں کوئی نیا بات، نیا قانون نہیں لکھا جو اس وقت کا انسان نہیں جانتا تھا. مطلب اور معنی کے لحاظ سے کتابیں ایسی کیا بات ہے جو 609 سے لے کر 632 تک بازنطینی ایسٹرن رومن امپائر کے شہر کانسٹنٹینوپل یا قسطنطنیہ یا استنبول میں رہنے والے عیسائیوں کو نہیں پتہ تھی، یا ایسی کوئی بھی بات جو انسان نہ لکھ سکتا ہو. ضابطۂ حمورابی 1753 قبل مسیح، آج سے 3700 سال پہلے جو ہے لکھی گئی، جس میں جائیداد، سزاؤں اور معاملات کے کوڈ طے کیے گئے. پھر بابل، سومیریا، مینوا، اسیریا، مصر، رومن، یونان، برسلین سلطنتیں، ان میں سے بہت ضابطے مل جائیں گے. پرشین سلطنتیں جو ہے وہ وہاں پہ یہ ضابطے سارے مل جائیں گے. یہاں سے یہ معمولی چیزیں جو ہے وہ جو عام انسان، عام عقل بیان کر سکتی ہے، وہی قرآن میں بیان ہوئی. اہرام مصر میوزیمز میں روزیٹا اسٹونز، مختلف قسم کے آرکیولوجیکل ثبوت مل جاتے ہیں، لیکن اسلام کی ہسٹری کا کوئی ثبوت کم ہی ملتا ہے. تو یہ 239 BC میں گریک میتھمیٹیشین ارسطوتھین نے جو ہے سرکمفیرنس ارتھ کا جو ہے کیا تھا، اور کارل سگن کی اپنی کتاب کوسموس میں بھی اس کا ذکر ہے، جو قرآن شریف میں بتایا جاتا ہے کہ
ارتھ کا جو ہے وہ زمین کا سرکمفرنس کے بارے میں بات کی جاتی ہے. اینشین عراق جو ہے اسٹرومونومرس جو ہے وہ پرانے قدیم عراق میں سورج گرہن اور چاند گرہن کی باتیں لکھتے ہیں. ارسٹوٹل بایولوجی جس میں وہ بچے کا ماں کے ووم میں بننے کا بات کرتا ہے. تو یہ سارے چیزیں جو ہے معلوم تھی انسان کو اور وہی چیز قرآن شریف میں ہمیں مل جاتی ہے آرام سے. اور یہ پرزروڈ بھی کیسے ہے کہ ہم جو ہے یہ صحیح مسلم 1050 ہے کہ وی یوز ٹو ریسائٹ سورہ which resemble in length and severity to سورہ براعت. However, forgetting it with exception of this which I remember it out. مطلب اس طرح کی حدیث آرام سے مل جاتی ہیں. 5005 یہ ہے کہ ہم بیسٹ ریسائٹیشن کرتے تھے اور سم آف جو ہے وہ ان کو یاد آتا ہے کہ بھئی پہلے تو ہم یہ پڑھتے تھے پھر اب ہم یہ پڑھ رہے ہیں. Ubaya was the best of us in recitation yet we leave some of what he recites. ہم چھوڑ دیا جو ہم پہلے پڑھتے تھے. اور سکلنگ کی آیات ہیں اور اس طرح کئی بہت ساری جو ہے یہ احادیث موجود ہیں. صحیح بخاری کی جو ہے وہ 4987، جامع ترمذی کی 3104 میں وہی جو مل جاتی ہے. اور مسلم اسکالرس بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہ ڈیویشن اس میں آرام سے مل جاتی ہے. یہ جیسے سورہ 3 کی 158 جو ہے وہ ایک جو ہے اس کا ورژن یہ ہے کہ if you should die or be slain you shall not be gathered. اور دوسرے ورژن میں if you should die or be slain before him you shall undoubtedly be gathered. اور یہاں پہ وہ جو کہتے ہیں کہ لفظ پر لفظ سیم ہے یا حرف پر حرف سیم ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کے حتن تاش نے کوئی 26 سے زیادہ ورژنس جو ہے وہ دکھائے، اس میں چینجنگ جو بھی ہے. اور یہ بھی ایک مشہور آیت ہے کہ ہم جس آیت کو چاہتے ہیں اور بدل دیتے ہیں نئی آیات سے. تو یہ صاف ظاہر ہے کہ کوئی ڈیوائن کلام نہیں ہے، کوئی پرزرو یا ایسا کچھ نہیں ہے.